اللہ تعالیٰ بھی قرآن پاک میں ہر ایمان والوں کو یہ دونوں ذمہ داری سمجھاتے ہیں. فاستقم کما امرت ومن تاب معک. فرما حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم ہے کہ آپ اپنے آپ کو پابند بنائیں ان تمام احکامات کا جو اللہ کی طرف سے آپ کو دیے گئے ہیں، اور جو آپ کے ساتھ ایمان لانے والے ہیں ان کے بھی ذمے سب سے پہلا کام یہ ہے کہ اپنی ذاتی زندگی کو دینداری والی بنائیں، استقامت والی بنائیں اور پابندی والی بنائیں. یہ پہلی ذمہ داری ہے آپ کی بھی اور پوری امت کی اور قیامت تک کے آنے والے انسانوں کی. دوسری ذمہ داری اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ. اللہ جل شانہ سارے ایمان والوں سے مخاطب ہے، قیامت تک آنے والے ایمان والوں سے کہ اے ایمان والو اللہ کے دین کے مددگار بن کر دنیا میں جیو. تو اللہ کے دین کی نصرت اور مدد کیا ہے کہ اپنی زندگی کو ذاتی دینداری بناتے ہوئے اپنے گھرانے سے لے کر عالم کے دیندار بننے کی فکر کرنا، محنت کرنا اور دعا کرنا. یہ تین چیزیں ہمارے ذہن میں ہیں، فکر، محنت اور دعا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صفات جو بیان کیے گئے اس میں سے بعض صفات میں یہ آتا ہے کہ آپ دائم الفکر متواصل الاحزان لیست له راحہ. اور آپ ہمیشہ فکر مند رہتے تھے، آپ ہمیشہ غمگین رہتے تھے اور آپ کو کبھی کسی کروٹ چین نہیں تھی، راحت نہیں تھی، ہمیشہ آپ کام میں رہتے تھے. اس لیے دین کی نصرت ہر ایمان والے کی ذمہ داری ہے. اسی لیے جب دین کے بڑے مددگار ہو گئے کچھ سالوں کے بعد، دعوت کا کام شروع ہونے کے بعد اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کی ذمہ داری ملنے کے بعد، جب دین کے مددگار بڑھے اور ہجرت وجود میں آئی اور انصار کھڑے ہوئے، تو اس وقت میں انصار کے دل میں یہ بات آئی کہ کام کے شروع میں کام کے تقاضے بہت تھے اور کام کرنے والے تھوڑے تھے، تو سارے تقاضے ہمارے پر ہی آتے تھے اور ان تقاضوں کو پورا کرنے کی وجہ سے باغات کی دیکھ بھال میں کمی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے باغات میں کچھ ویرانی سی آئی ہوئی ہے. اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی سی چھٹی دے دے اور تھوڑی سی ہم کو مہلت دے دے تو ہم اپنے باغات کی دیکھ بھال کر کے ہم واپس آ کر کے کام میں لگ جائیں. ابھی آپ نے کوئی جواب نہیں دیا اور اللہ کی طرف سے قرآن اتر رہا ہے انفقوا فی سبیل اللہ ولا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ واحسنوا ان اللہ یحب المحسنین. اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ دین کے لیے اپنی جان اور مال کو لگاتے رہو اور خرچ کرتے رہو، لگے رہو اور لگاتے رہو، اور اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو. یہ دین کی محنت کو چھوڑ کر اپنی دنیا کے سنوارنے کے لیے تمہارے جانے کی جو بات دل میں پیدا ہو رہی ہے، یہ اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے والی بات ہے. اس لیے کہ جس راستے پر تم جانا چاہ رہے ہو وہ راستہ غیر یقینی ہے زندگیوں کے بنانے کا، اور بہت لمبا راستہ ہے کہ صدیاں بیت جائیں گی اور نسلیں ختم ہو جائے گی اور تمہارے مسائل حل نہیں ہوں گے. اور یہ راستہ جس راستے پر تم ہو یہ بہت ہی شارٹ کٹ راستہ ہے اور زندگیوں کے بنانے کا یقینی راستہ ہے. تھوڑے سے عرصے میں تمہارے سارے مسائل یقینی طور پر حل ہو جائیں گے اور مختصر عرصے میں ہو جائیں گے. اس لیے اپنے ہاتھوں ہلاکت میں مت ڈالو اور نیکی کے راستے پر چلتے رہو. اللہ نیکوکاروں کو پسند فرماتے ہیں. اس لیے میرے محترم دوستو، یہ دو بنیادیں ہیں جو مقصد کے درجے ہی کی ہر ایمان والے کی. ایک تو دعوت ہے اور ایک عبادت ہے، ایک استقامت ہے، ایک نصرت ہے، ایک دین ہے، ایک دین کی محنت ہے. اگر یہ دو بنیادیں امت میں زندہ رہے گی تو اللہ تعالیٰ کی مدد امت کے ساتھ رہے گی، اور اگر یہ دو بنیادوں میں کمی ہو جائے گی تو اللہ کی مدد روٹ جانے کی وجہ سے امت کے بعد جتنے ہی دنیاوی لائن کے وسائل ہو لیکن وسائل سے ان کے مسائل حل نہیں ہوں گے، جیسے اس وقت میں نہیں ہو رہے ہیں. اس لیے کہ وسائل اسی وقت میں حل ہوں گے جب امت مقصد پر آئے گی. اس لیے میرے دوستو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امت کو ان دو بنیادوں پر اٹھایا ہے، اور ان دونوں بنیادوں پر اٹھانے کے لیے اس دنیا میں اللہ نے جس چیز کو سبب بنایا ہے وہ محنت کو سبب بنایا ہے. اس لیے کہ دنیا محنت کی جگہ ہے، یہ دنیا محنت کی جگہ ہے. ہر کام کے پیچھے محنت ہے. معمولی دنیا کی چیز کو حاصل کرنے کے لیے آدمی کو محنت کرنا پڑے گی. اس لیے کہ دنیا کو محنت کی جگہ اللہ نے بنایا ہے. پوری دنیا میں جو نقشہ قائم ہوا ہے دنیا کی ترقی کا، چمک دمک کا، یہ رونق کا، یہ ایسا ہی اندھادھند نہیں بنا ہے، بلکہ میرے دوستو انسانوں کی اس کے پیچھے محنت لگی ہے، انسانوں کی جان مال لگی ہے، انسانوں کی صلاحیتیں اس کے پر لگی ہے، اپنی آخرت دنیا کو برباد کر کے اس کے پیچھے لگے ہیں.
جس کے نتیجے میں دنیا کی یہ رونق اور چمک دمک بنی ہے۔ اگر آج سے 100 سال پہلے انسانوں کو یہ بتا دیا جاتا کہ 100 سال کے بعد دنیا کا یہ نقشہ ہوگا تو کوئی بھی اس کو ماننے کے لیے تیار نہ ہوتا، لیکن آپ اور ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ دنیا میں جو کچھ بھی ترقی نظر آ رہی ہے یہ انسانوں کی محنت کا ثمرہ ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو محنت کی جگہ بنایا ہے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پوری امت کو بنانے کے لیے اور امت جن مسائل سے دوچار تھی ان مسائل سے نکالنے کے لیے آپ نے ان کی محنت کا رخ صحیح کیا ہے، یاد سب کیا ہے، یہ اچھی طرح سمجھنا ہے۔ آپ اور ہم بخوبی یہ جانتے ہیں کہ آپ کی بعثت اس زمانے میں ہوئی ہے جس زمانے میں جہالت آخری درجے کی تھی اور گمراہی آخری درجے کی تھی، یہاں تک کہ آپ کے زمانے کا نام زمانے جاہلیت ہے، کہ زمانے جاہلیت میں آپ کی بعثت ہوئی ہے، کہ لوگ ننگا طواف کرتے تھے بیت اللہ میں، اللہ کے علاوہ 360 کی پوجا ہوتی تھی۔ یہ جہالت ہے، یہ گمراہی، اس درجے کی گمراہی تھی، اور گمراہی اور جہالت کی وجہ سے ساری انسانیت کے سارے مسائل الجھے ہوئے تھے، کوئی چول اپنی جگہ پر فٹ نہیں تھی، ساری چول اپنی جگہ سے ہلی ہوئی تھی۔ اب یہ سارے مسائل حل ہو جائے اور جہالت ختم ہو جائے اور گمراہی ختم ہو جائے، اس کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے نبوت کا پیغام دے کر آپ کو دعوت اور دعا دے کر کے بھیجا، اور آپ نے امت میں کام شروع فرمایا۔ دن میں محنت ہے، رات کو اللہ کے سامنے دعا ہے، اسی لیے آپ کو حکم ہوا یا ایھا المدثر قم فانذر، اے چادر اوڑھنے والے آپ اٹھے اور لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیں اور اللہ کی بڑائی بیان کریں، اور رات کو کیا کریں، قم اللیل الا قلیلا، رات کو لمبا وقت اللہ کے سامنے آپ کھڑے رہیں۔ یہی دو کام آپ کو دیے گئے۔ آپ کے ساتھ کوئی طاقت نہیں ہے جس سے دنیا میں کوئی چیز چلا کرتی ہے، وہ کوئی وسائل آپ کے ساتھ نہیں ہے، صرف آپ کے پاس جو طاقت دی گئی وہ دعوت اور دعا کی طاقت دی گئی کہ آپ لوگوں میں چل پھر کر کے سب سے پہلے لوگوں کو اللہ سمجھائیں، اللہ کو ساتھ لینے کے لیے اللہ کے حکموں پر چلنے کا نفع سمجھائیں، بے حکمی کا نقصان سمجھائیں، اور ان کو آپ آخرت سمجھائیں، یہ بنیادیں آپ لوگوں کو سمجھائیں۔ اور رات کو ہمارے سامنے آپ آہوزاری کریں، ہماری رحمت کو بندوں کی طرف متوجہ کریں، اور دن میں بندوں کو اللہ کی طرف متوجہ کریں، آپ کا یہی کام ہے۔ رہا آگے کے کام، وہ سارے مسائل ہم اپنی قدرت سے حل کریں گے، اس لیے کہ اللہ کی قدرت بھی بڑی، اللہ کی حکمت بھی بڑی۔ اللہ جو بھی کام کرتے ہیں حکمت سے کرتے ہیں، اور اپنی قدرت کاملہ سے اور قاہرہ سے اللہ تعالیٰ کرتے ہیں۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا شروع کیا، جو لوگ آپ کی طرف آتے چلے گئے آپ نے ان کو ایک محنت سے گزارا، اور مکہ مکرمہ میں 13 سالہ جو آپ کی زندگی ہے وہ انفرادی دعوت کا نظام ہے، کہ ہر ایمان والا ایمان قبول کرنے کے بعد میں لوگوں کو ایمان کی دعوتیں، اپنے متعلقین کو، اپنے پڑوس کو، جہاں جہاں اس کا بس چلتا ہے ان کو اللہ کی طرف بلائے۔ انفرادی دعوت کا نظام 13 سالہ مکی زندگی میں قائم ہوا، لیکن 13 سالہ محنت کے نتیجے میں مکہ میں ماحول نہیں بن سکا چند 100 لوگوں کے علاوہ، تو اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ آپ ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لے جائیں۔ آپ مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو مدینہ منورہ میں 10 سالہ آپ کی زندگی ہے، اس کے بعد آپ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اس 10 سالہ زندگی میں آپ نے 27 سے زیادہ سفر فرمائے، کم و بیش وقت میں۔ کن حالات میں سفر فرمائے کہ آپ کے گھر کا یہ حال ہے کہ 2 مہینے گزر جاتے ہیں اور آپ کے گھر میں چولہا نہیں جل رہا ہے، ایسے حالات میں آپ نے سفر فرمائے۔ صحابہ کا حال یہ ہے کہ پوری سب کی سب بھوک کی وجہ سے گر جا رہی ہے، اور ایسی حالت میں ان کے 150 سفر کرائے 10 سال کے اندر میں، نزدیک اور دور کے، چھوٹی بڑی جماعت بنا کر کم زیادہ وقت کے لیے۔ غرض یہ کہ جتنا ضرورت تھی اس ضرورت کے مطابق مدنی زندگی میں 150 سفر کرائے گئے، اور یہ اجتماعی دعوت کا نظام آپ نے مدینہ منورہ میں قائم فرمایا۔ یہ 13 سالہ مدنی اور مکی زندگی کے اندر میں آپ نے امت کو دعوت میں لگایا، اور دعوت میں لگا کر کے سب سے پہلے ان کی محنت کا رخ صحیح کیا، اس لیے کہ محنت صحیح ہو جائے گی تو زندگیوں کا رخ صحیح ہو جائے گا۔ یاد رکھیں، جب تک محنت صحیح نہ ہو جب تک زندگیوں کا رخ صحیح نہیں ہو سکتا۔ ایک آدمی مخلوق پر پوری طاقت لگائے اور اس کا رخ خالق کی طرف ہو، یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ مال پر پوری طاقت لگے
اور اس کا رخ اعمال کی طرف ہو، عوامل کی طرف ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ ایک آدمی کی پوری طاقت دنیا پر لگے اور اس کا رخ آخرت کی طرف ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس امت کو بنانے کے لیے اور پوری انسانیت کے سارے مسائل کو حل کرنے کے لیے آپ نے سب سے پہلے محنت کا رخ صحیح فرمایا۔ تو محنت کا کیا رخ آپ نے صحیح فرمایا، یہ سمجھنا ہے۔ محنت کا رخ آپ نے یہ صحیح فرمایا کہ ہر ایمان والا اپنی جان مال دعوت پر اتنی لگائے جتنا دعوت کا تقاضا ہے۔ دعوت پر جان مال کتنے لگائیں؟ کیوں بھائی کتنے لگائیں؟ جتنا دعوت کا تقاضا ہے۔ ہم اپنے گھر کاروبار میں کتنے لگتے لگاتے ہیں؟ جتنا تقاضا ہے اتنے لگتے لگاتے ہیں تو سارے تقاضے پورے ہو جاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کا رخ صحیح کرنے کے لیے ہر ایمان والا جو آپ کی دعوت پر ایمان میں آیا اس کی جان مال کو دعوت پر اتنی لگوائی جتنا دعوت کا تقاضا تھا۔ اس لیے پوری 23 سالہ جتنی تشکیل ہے وہ تقاضے کی تشکیل ہے۔ اچھی طرح حیات الصحابہ کو ہم پڑھیں کہ ساری تشکیل تقاضے کی تشکیل ہے، جتنا تقاضا اتنی تشکیل۔ دوسری بنیاد جس پر آپ نے پوری امت کی جان مال لگائی ہے وہ عبادت ہے، کہ ہماری عبادت میں حقیقت پیدا ہو جائے اور ہمارا تعلق اللہ سے مضبوط ہو جائے۔ اس کے لیے ہر ایمان والا اپنی جان مال عبادت پر اتنی لگائے کہ عبادت میں حقیقت پیدا ہو جائے، عبادت امت میں زندہ ہو جائے۔ ہر ایمان والے کی جان مال دعوت پر لگوائی گئی تقاضے کے بقدر، عبادت پر لگوائی گئی تقاضے کے بقدر۔ جتنا تقاضا ہے اتنا عبادت میں اپنی جان مال لگانا تاکہ عبادت میں حقیقت پیدا ہو جائے۔ تیسری لگانے کی بنیاد اخلاق ہے کہ اپنی جان مال کو اللہ کی مخلوق کو راحت پہنچانے پر لگائیں گے، یتیموں پر، بیواؤں پر، مسکینوں پر، محتاجوں پر، مقروضین پر، بیماروں پر، مدیونین کے اوپر، ان کی ضرورتوں کے ہاتھ بٹانے میں اور ان کی ضرورتوں کے پورا کرنے میں اپنی جان مال لگائیں گے۔ اس لیے کہ اللہ نے انسان کو اپنا خلیفہ بنا کر دنیا میں بھیجا ہے، یہ اچھے اخلاق کے ساتھ متصف ہو کر زندگی گزارے گا۔ اس لیے اپنی جان مال اللہ کی مخلوق کو راحت پہنچانے پر اتنی لگائے جتنا اخلاق کا تقاضا ہے۔ یہ تین بنیادیں ہیں جس کو امت کے سنبھلنے کی بنیاد ہے، اور آپ نے پوری امت کو ان تین بنیادوں پر لگایا ہے کہ ہر ایمان والا اپنی جان مال دعوت پر لگائے، عبادت پر لگائے، اخلاق پر لگائے، جتنا لگائے جتنا اس کا تقاضا ہے۔ عملی طور پر اسی پر اٹھایا، جب کبھی سمجھانے کا موقع آیا تو یہی باتیں سمجھائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ای العمل افضل، سب سے بہترین عمل کیا ہے؟ آپ نے فرمایا الصلاۃ، نماز، اور نماز کہہ کر پورا دین، پوری عبادت کو بڑھا دیا۔ فرمایا ثم بر الوالدین، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اس کو کہہ کر کے پوری اخلاقی لائن کو بیان فرمایا۔ فرمایا ثم، فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے اپنے آپ کو مٹانا اور کھپانا۔ فرمایا یہ تیسری بنیاد ہے۔ دعوت، عبادت اور اخلاق، یہ تین بنیادیں بیان فرمائی۔ جب آپ دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں، جاتے ہوئے یہ فرما رہے الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، کہ نماز کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہیو اور اس کا اہتمام کرتے رہیو، یعنی اپنے دین کو ضائع نہ کریو، اپنی عبادت کو ضائع نہ کریو۔ دوسری بات فرمائی وما ملکت ایمانکم، وہاں ماں باپ کو بیان کیا، یا سب سے نیچے کی طبقے کو بیان کیا کہ جو تمہارے ماتحت ہیں ان کا خیال رکھو۔ اور آخری بات فرمائی انفذو جیسے اسامہ، انفذو جیسے اسامہ، اسامہ کی جماعت کو روانہ کرو، اسامہ کی جماعت کو روانہ کرو۔ آپ اپنی زندگی میں جماعت ایک بنا کر کے ایک جھنڈا حضرت اسامہ کے ہاتھ میں دیا تھا، آپ یہ فرماتے ہوئے اللہ کے پاس تشریف لے گئے۔ یہ تین بنیادیں آپ نے امت کو سمجھائی، یہ ہر ایمان والے کی جان مال لگانے کی بنیادیں ہیں کہ عبادت دعوت پر لگے جتنا دعوت کا تقاضا ہے، عبادت پر لگے جتنا عبادت کا تقاضا ہے، اخلاق پر لگے جتنا اخلاق کا تقاضا ہے، اور چوتھی لگنے کی جگہ اپنی اور اپنے متعلقین کی ضرورتیں ہیں۔ اسلام کا مزاج یہ نہیں ہے کہ کرو یا مرو، بلکہ اسلام کا مزاج ساری سہولتیں دے کر حکم دیتا ہے۔ دین آسان اسی لیے دیا، اسی لیے پہلے مال دیتا ہے پھر زکوٰۃ فرض کرتا ہے، پہلے سہولتیں دیتا ہے پھر حج فرض کرتا ہے، پہلے سحری کھلاتا ہے پھر روزہ رکھنے کا حکم دیتا ہے۔ اس لیے کہ اللہ رحمان اور رحیم ہے، اللہ کے ہر امر میں رحمت کا پہلو غالب ہوتا ہے اور انسانوں کے لیے آسانی کا پہلو غالب ہوتا ہے۔ اس لیے ہر ایمان والا اپنی اور اپنے متعلقین کی ضرورتوں کے حاصل کرنے میں بھی لگے، پورا کرنے میں بھی لگے، لیکن بقدر ضرورت لگے، اسراف سے بچ کر کے لگے۔
یہ دو قاعدے ہیں اس میں، بقدر ضرورت لگے، اسراف سے بچ کر کے لگے، اور اپنی ضرورتوں کے حاصل کرنے میں بھی لگے، پورا کرنے میں بھی لگے۔ اس لیے کہ اسلام میں رہبانیت بھی نہیں ہے، نفسانیت بھی نہیں ہے۔ رہبانیت کہتے ہیں ملنگ پنے کو، کہ آدمی کچھ نہیں کرے، بستر اٹھا کر پورا پھرتا رہے، گھر والوں کے لیے بوجھ بن جاوے، یا کوئی کونا پکڑ کر کے اللہ اللہ کرے، گھر والوں کے لیے بوجھ بن جاوے، کہ اس کی شریعت میں گنجائش نہیں ہے۔ ایسا ہی نفسانیت کی شریعت میں گنجائش نہیں ہے۔ نفسانیت کہتے ہیں مادہ پرستی کو، کہ آدمی کی زندگی کا مقصد پیسہ بن جائے، حلال سے آئے حرام سے آئے پیسہ آنا چاہیے۔ یہ نفسانیت ہے، غلط لوگوں کا شیوا ہے۔ یہ رہبانیت ہے، غلط لوگوں کا شیوا ہے۔ اسلام ان دونوں کے بیچ کا صراط مستقیم ہے کہ ہر مسلمان کی گھریلو زندگی ہو، ہر مسلمان کی کاروباری زندگی ہو، لیکن دین کے ساتھ ہو اور دین کی محنت کے ساتھ ہو۔ یہ اسلام کا طریقہ ہے صراط مستقیم کا، کہ ہر آدمی کی گھریلو زندگی ہو، کاروباری زندگی ہو، لیکن دین کے ساتھ ہو اور دین کی محنت کے ساتھ ہو۔ کیا ترتیب ہو زندگی کی؟ فرمایا زندگی کی ترتیب یہ ہو کہ جب کبھی بھی اللہ کا حکم آ جائے گا یا محنت کا تقاضا آ جائے گا، جی نہیں چاہے گا تو جی چاہی کو توڑیں گے، چھوڑیں گے، اس لیے کہ جی چاہی پورے کرنے کے لیے ہے ہی نہیں۔ یہاں تک کہ حرام میں تو گنجائش ہی نہیں ہے، حلال میں بھی بہت احتیاط کی ضرورت ہے، لیکن حرام میں اس کی گنجائش نہیں ہے۔ ورنہ جی چاہی توڑنے چھوڑنے کے لیے ہے، اور دنیاوی کوئی تقاضے آ جائے تو ان تقاضوں کو آگے پیچھے کیا جائے اور حکم کو پورا کیا جائے اور محنت کے تقاضوں کو پورا کیا جائے۔ یہی زندگی میں ترتیب اللہ کو پسندیدہ ہے۔ اسی کا نام قربانی ہے۔ ہم کہتے ہیں نا قربانی دو، قربانی دو، تو قربانی کے کیا معنی ہے؟ قربانی کے معنی یہ ہے کہ حکم کو پورا کرنے کے لیے، محنت کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے جی چاہی کو توڑنا اور چھوڑنا دنیاوی تقاضے ہیں، تو اس کو آگے پیچھے کرنا۔ آپ 12 بجے کھانے کے عادی ہیں، لیکن کام کے اتنے تقاضے ہیں کہ آپ 2 بجے کھا سکیں، تو اللہ فرمائیں گے میرے بندے نے 2 گھنٹہ کھانا لیٹ کیا، میرے لیے قربانی دیا۔ آپ 8 گھنٹہ سونے کے عادی ہیں، لیکن کام کے اتنا تقاضا ہے کہ آپ 6 ہی گھنٹہ سو سکیں، تو اللہ فرمائیں گے میرے بندے نے 2 گھنٹہ میرے لیے قربانی دیا۔ آپ پیدل چلنے کے عادی نہیں ہیں، لیکن آپ پیدل چلے اور تقاضے پورا کیا، تو پہاڑوں پر چڑھ کر کے لوگوں سے آپ ملے، تو اللہ فرمائیں گے میرے بندہ نے میرے لیے اپنے پیر چھلا دیے اور اپنے آپ کو تھکا دیا۔ اللہ کی یہاں اتنی قدر ہے کہ جس کو میں آپ بیان نہیں کر سکتے میرے۔ اس لیے میرے دوستو، دنیا کے تقاضوں کو آگے پیچھے کرنے کا حکم ہے، توڑنے چھوڑنے کا حکم نہیں ہے۔ بھوکا رہ کر کام کرنے کا حکم نہیں ہے، اور سونا چھوڑ کر کے کرنے کا حکم نہیں ہے، پاگل ہو جائے گا آدمی، بلکہ ان ضرورتوں کو پورا کرنا ہے، بقدر ضرورت پورا کرنا ہے، اسراف سے بچ کر کے رہنا ہے۔ یہ محنت کی صحیح ترتیب ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت پہ قائم فرمائی، اور اس محنت میں میرے دوستوں اتنی طاقت ہے کہ صدیوں میں جو نقصان ہوا ہے اس کی تلافی سالوں میں ہو جائے گی۔ صدیوں میں جو نقصان ہے اس کی تلافی سالوں میں ہو جائے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کا رخ اتنا طاقتور رخ ہے کہ صدیوں کے نقصان کی تلافی سالوں میں ہو جائے گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ میں 650 سال کا زمانہ ہے جس میں کوئی نبی نہیں آئے۔ انسانوں میں جہالت آخری درجے کی اور گمراہی آخری درجے کی، اور یہ ساری جہالت اور گمراہی صرف 23 سال میں ختم ہوئی ہے۔ کتنے سال میں ختم ہوئی؟ صرف 23 سال میں۔ یہ نبوت کی طاقت ہے، نبوت کی محنت کی طاقت ہے۔ نبوت کا سلسلہ اللہ نے ختم فرما دیا، وہی کا آنا آپ کے پر بند ہو گیا۔